18ویں ترمیم صوبے کی ترقی کے لیے تھی، صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے تھی، لیکن 18ویں ترمیم کا بینیفٹ سارا یا تو اومنی گروپ کے اندر گیا یا زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں گیا یا رکشے والے کے اکاؤنٹ سے نکلا یا پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے نکلا۔ ان حالوں کا اچھا بلڈنگ کیوں بنتی ہے؟ میں آپ کو سائنس بتاؤں۔ بلڈنگ اس لیے بنتی ہے کہ اس میں کمیشن ہوتا ہے، مطلب بلڈنگیں نظر آئیں گی، بچے نظر نہیں آئیں گے، بلڈنگیں بنا دو اس کے بعد اس کو تباہ کر دو۔ یہ بلڈنگیں بنتی ہیں، کروڑوں روپے کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، 40% اس میں ان کی ڈائریکٹ جیب میں چلا جاتا ہے۔ اب بیچارے چوکیدار تک کو 4 سال سے تنخواہ نہیں دی ہوئی، چوکیدار کو، اور اس کے روپے کروڑوں کھا گئے۔ اس سے پہلے صالح محمد گوٹ میں بھی ہو کر آیا ہوں، آپ نے دیکھا بیت اللہ آباد ڈگری کالج صالح محمد گوٹ، بات کرتے ہیں جمہوریت کی۔ مشرف نے کالج تو بنا دیا مشرف کے دور میں ایم این اے کے فنڈ سے، لیکن آج تک 2007 میں پھر جمہوریت آ گئی، پھر 18ویں ترمیم 2010 میں آ گئی، کتے لوٹ رہے ہیں، گدھے لوٹ رہے ہیں۔ اس کالج میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، بیت اللہ آباد ڈگری کالج صالح محمد گوٹ ملیر، وہ بھی آج وزٹ ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹیکنیکل کالج مظفرہ اس کا اپنے شیرپا کالونی کا، اس کے اندر بھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ابراہیم حیدری کا ڈگری کالج بوائز ڈگری کالج، وہاں کے دروازے کھڑکیاں سامان چوری کرا دیا گیا۔ یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا؟ حکمرانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ سندھ کے عوام کا، پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ تھا، ان پہ خرچ ہونا تھا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا۔ تم لوگوں نے اپنے کمیشن کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی۔ یہ بلڈنگیں یہ 18ویں ترمیم کے جنازے ہیں۔ ہم نے ان کو بے نقاب کرنے کا طے کیا ہوا کہ اربوں روپے جب آئے، دیکھیں میرے بچے پڑھتے، اگر ہمارے غریب کے بچے پڑھتے، میری بیٹیاں پڑھتی، ہمیں کچھ نہیں تھا، لیکن کوئی نہیں پڑھ رہا، تالے لگے ہوئے ہیں، مٹی سیٹے ہوئے ہیں، لیبارٹریوں کے اندر دھول پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پیسوں سے ان کے گھر آباد ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک کیمپین سٹارٹ ہو چکی ہے، اور میں کہتا ہوں گا دیکھتا جا شرماتا جا، سنتا جا شرماتا جا۔ کراچی سے کشمور تک، تھر پارکر سے گھوٹکی تک، ایک ایک اسکول، ایک ایک ہسپتال کو جا کے بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ان کو 15,500 ارب ملے ہیں، جی پچھلے 12 سال میں 15,500 ارب ملے ہیں ان کو۔ ہیلتھ کے اندر 5,500 ارب، ہسپتالوں کا حال آپ نے دیکھا۔ ایجوکیشن میں بھی تقریباً 5,000 اور 300-400 ارب، تقریباً 5,500 ارب ایجوکیشن میں ملے۔ لیکن حال یہی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، ہر 2 روز بعد آپ کو بے نقاب کریں گے۔ اور میں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سندھ کے عوام سے کہتا ہوں، جہاں کوئی ایسا 18ویں ترمیم کا جنازہ آپ کو نظر آئے، جہاں کوئی بند ہسپتال نظر آئے، بند اسکول نظر آئے، بند پروجیکٹ نظر آئے جس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے، ہمیں بتائیے۔ انشاءاللہ اب ان کو چلوانا، ان کو کھلوانا میرے کپتان عمران خان کی ذمہ داری، ہم چلا کے دیں گے انشاءاللہ۔ کھا گئے۔ اس سے پہلے صالح محمد گوٹ میں بھی ہو کر آیا ہوں، آپ نے دیکھا بیت اللہ آباد ڈگری کالج صالح محمد گوٹ، بات کرتے ہیں جمہوریت کی۔ مشرف نے کالج تو بنا دیا مشرف کے دور میں ایم این اے کے فنڈ سے، لیکن آج تک 2007 میں پھر جمہوریت آ گئی، پھر 18ویں ترمیم 2010 میں آ گئی، کتے لوٹ رہے ہیں، گدھے لوٹ رہے ہیں۔ اس کالج میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، بیت اللہ آباد ڈگری کالج صالح محمد گوٹ ملیر، وہ بھی آج وزٹ ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹیکنیکل کالج مظفرہ اس کا اپنے شیرپا کالونی کا، اس کے اندر بھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ابراہیم حیدری کا ڈگری کالج بوائز ڈگری کالج، وہاں کے دروازے کھڑکیاں سامان چوری کرا دیا گیا۔ یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا؟ حکمرانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ سندھ کے عوام کا، پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ تھا، ان پہ خرچ ہونا تھا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا۔ تم لوگوں نے اپنے کمیشن کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی۔ یہ بلڈنگیں یہ 18ویں ترمیم کے جنازے ہیں۔ ہم نے ان کو بے نقاب کرنے کا طے کیا ہوا کہ اربوں روپے جب آئے، دیکھیں میرے بچے پڑھتے، اگر ہمارے غریب کے بچے پڑھتے، میری بیٹیاں پڑھتی، ہمیں کچھ نہیں تھا، لیکن کوئی نہیں پڑھ رہا، تالے لگے ہوئے ہیں، مٹی سیٹے ہوئے ہیں، لیبارٹریوں کے اندر دھول پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پیسوں سے ان کے گھر آباد ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک کیمپین سٹارٹ ہو چکی ہے، اور میں کہتا ہوں گا دیکھتا جا شرماتا جا، سنتا جا شرماتا جا۔ کراچی سے کشمور تک، تھر پارکر سے گھوٹکی تک، ایک ایک اسکول، ایک ایک ہسپتال کو جا کے بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ان کو 15,500 ارب ملے ہیں، جی پچھلے 12 سال میں 15,500 ارب ملے ہیں ان کو۔ ہیلتھ کے اندر 5,500 ارب،
ہسپتالوں کا حال آپ نے دیکھا، ایجوکیشن میں بھی تقریباً 5,000 اور 300-400 ارب، تقریباً 5,500 ارب ایجوکیشن میں ملے، لیکن حال یہی ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، ہر 2 روز بعد آپ کو بے نقاب کریں گے، اور میں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سندھ کے عوام سے کہتا ہوں، جہاں کوئی ایسا 18ویں ترمیم کا جنازہ آپ کو نظر آئے، جہاں کوئی بند ہسپتال نظر آئے، بند اسکول نظر آئے، بند پروجیکٹ نظر آئے جس پہ اربوں روپے خرچ ہوں، ہمیں بتائیے۔ انشاءاللہ اب ان کو چلوانا، ان کو کھلوانا میرے کپتان عمران خان کی ذمہ داری، ہم چلا کے دیں گے انشاءاللہ۔ کھا گئے۔ اس سے پہلے صالح محمد گوٹ میں بھی ہو کر آیا ہوں، آپ نے دیکھا بیت اللہ آباد ڈگری کالج صالح محمد گوٹ، بات کرتے ہیں جمہوریت کی۔ مشرف نے کالج تو بنا دیا مشرف کے دور میں MNA کے فنڈ سے، لیکن آج تک 2007 میں پھر جمہوریت آ گئی، پھر یہ 18ویں ترمیم 2010 میں آ گئی۔ کتے لوٹ رہے ہیں، گدھے لوٹ رہے ہیں۔ اس کالج میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، بیت اللہ آباد ڈگری کالج صالح محمد گوٹ ملیر، وہ بھی آج وزٹ ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹیکنیکل کالج مظفرہ، اس کا اپنے شیرپا کالونی کا، اس کے اندر بھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ابراہیم حیدری کا ڈگری کالج، بوائڈز ڈگری کالج، وہاں کے دروازے، کھڑکیاں، سامان چوری کرا دیا گیا۔ یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا؟ حکمرانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ سندھ کے عوام کا، پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ تھا، ان پہ خرچ ہونا تھا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا۔ تم لوگوں نے اپنے کمیشن کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی۔ یہ بلڈنگیں، یہ 18ویں ترمیم کے جنازے ہیں۔ ہم نے ان کو بے نقاب کرنے کا طے کیا ہوا کہ اربوں روپے جب آئے، دیکھیں میرے بچے پڑھتے، اگر ہمارے غریب بچے پڑھتے، میری بیٹیاں پڑھتی، ہمیں کچھ نہیں تھا، لیکن کوئی نہیں پڑھ رہا، تالے لگے ہوئے ہیں، مٹی سیٹے ہوئے ہیں، لیبارٹریوں کے اندر دھول پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پیسوں سے ان کے گھر آباد ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک کیمپین سٹارٹ ہو چکی ہے، اور میں کہتا ہوں گا، دیکھتا جا شرماتا جا، سنتا جا شرماتا جا۔ کراچی سے کشمور تک، تھر پارکر سے گھوٹکی تک، ایک ایک اسکول، ایک ایک ہسپتال کو جا کے بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ان کو 15,500 ارب ملے ہیں جی، پچھلے 12 سال میں 15,500 ارب ملے ہیں ان کو۔ ہیلتھ کے اندر 5,500 ارب، ہسپتالوں کا حال آپ نے دیکھا۔ ایجوکیشن میں بھی تقریباً 5,000 اور 300-400 ارب، تقریباً 5,500 ارب ایجوکیشن میں ملے، لیکن حال یہی ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، ہر 2 روز بعد آپ کو بے نقاب کریں گے، اور میں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سندھ کے عوام سے کہتا ہوں، جہاں کوئی ایسا 18ویں ترمیم کا جنازہ آپ کو نظر آئے، جہاں کوئی بند ہسپتال نظر آئے، بند اسکول نظر آئے، بند پروجیکٹ نظر آئے جس پہ اربوں روپے خرچ ہوں، ہمیں بتائیے۔ انشاءاللہ اب ان کو چلوانا، ان کو کھلوانا میرے کپتان عمران خان کی ذمہ داری، ہم چلا کے دیں گے انشاءاللہ۔ کھا گئے۔ اس سے پہلے صالح محمد گوٹ میں بھی ہو کر آیا ہوں، آپ نے دیکھا بیت اللہ آباد ڈگری کالج صالح محمد گوٹ، بات کرتے ہیں جمہوریت کی۔ مشرف نے کالج تو بنا دیا مشرف کے دور میں MNA کے فنڈ سے، لیکن آج تک 2007 میں پھر جمہوریت آ گئی، پھر یہ 18ویں ترمیم 2010 میں آ گئی۔ کتے لوٹ رہے ہیں، گدھے لوٹ رہے ہیں۔ اس کالج میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، بیت اللہ آباد ڈگری کالج صالح محمد گوٹ ملیر، وہ بھی آج وزٹ ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹیکنیکل کالج مظفرہ، اس کا اپنے شیرپا کالونی کا، اس کے اندر بھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ابراہیم حیدری کا ڈگری کالج، بوائڈز ڈگری کالج، وہاں کے دروازے، کھڑکیاں، سامان چوری کرا دیا گیا۔ یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا؟ حکمرانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ سندھ کے عوام کا، پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ تھا، ان پہ خرچ ہونا تھا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا۔ تم لوگوں نے اپنے کمیشن کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی۔ یہ بلڈنگیں، یہ 18ویں ترمیم کے جنازے ہیں۔ ہم نے ان کو بے نقاب کرنے کا طے کیا ہوا کہ اربوں روپے جب آئے، دیکھیں میرے بچے پڑھتے، اگر ہمارے غریب بچے پڑھتے، میری بیٹیاں پڑھتی، ہمیں کچھ نہیں تھا، لیکن کوئی نہیں پڑھ رہا، تالے لگے ہوئے ہیں، مٹی سیٹے ہوئے ہیں، لیبارٹریوں کے اندر دھول پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پیسوں سے ان کے گھر آباد ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک کیمپین سٹارٹ ہو چکی ہے، اور میں کہتا ہوں گا، دیکھتا جا شرماتا جا، سنتا جا شرماتا جا۔ کراچی سے کشمور تک، تھر پارکر سے گھوٹکی تک، ایک ایک اسکول، ایک ایک ہسپتال کو جا کے بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ان کو 15,500 ارب ملے ہیں جی، پچھلے 12 سال میں 15,500 ارب ملے ہیں ان کو۔ ہیلتھ کے اندر 5,500 ارب، ہسپتالوں کا حال آپ نے دیکھا۔ ایجوکیشن میں بھی تقریباً 5,000 اور 300-400 ارب، تقریباً 5,500 ارب
ایجوکیشن میں ملے، لیکن حال یہی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، ہر 2 روز بعد آپ کو بے نقاب کریں گے. اور میں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سندھ کے عوام سے کہتا ہوں، جہاں کوئی ایسا 18ویں ترمیم کا جنازہ آپ کو نظر آئے، جہاں کوئی بند ہسپتال نظر آئے، بند اسکول نظر آئے، بند پروجیکٹ نظر آئے جس پہ اربوں روپے خرچ ہوا، ہمیں بتائیے. انشاءاللہ اب ان کو چلوانا، ان کو کھلوانا میرے کپتان عمران خان کی ذمہ داری، ہم چلا کے دیں گے انشاءاللہ. جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یقیناً کہ آپ لوگ اس پر آواز اٹھائیں گے، اس ایشو پر آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں. پرسوں اجلاس ہے، بڑی مشکل سے کروا رہے ہیں. ویسے تو ہر روز اوپر اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس رونا دھونا مچاتے ہیں ڈیلی. پرسوں 3 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھائیں گے. یہ میڈم ہے وہ کرپشن میں گرفتار ہوئی تھی، آج نیوز والوں نے اسے گرفتار کیا تھا اینٹی کرپشن کی ٹیم کے ساتھ ہی. وہ یہاں ہائر ہوئی ہے، اس کے خلاف ہم نے MNA صاحب کو بھی درخواست دی ہے اور آگے بھی درخواست فارورڈ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ سیاسی ہاتھ ہیں تو وہ سیٹ سے ہل نہیں پا رہی. یہ ریاض مکھی نام ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کہاں کی جو پرنسپل تھیں وہ گرفتار ہوئی تھیں. جی بالکل ہوئی تھی. تو بھائی چور کو نہیں، چور کی ماں کو پکڑو. اب انشاءاللہ سندھ حکومت کو ان کو بڑوں کی گرفتاری کا ٹائم ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کالج کی بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں لیکن وہاں تدریسی عمل شروع نہیں ہو پاتا، کروڑوں روپے سرکار کے خزانے سے ضائع چلے جاتے ہیں.